ابتدائیہ ذوالحجہ اسلامی قمری سال کا 12واں مہینہ ہے، جس کی اہمیت و فضیلت امت مسلمہ کے لیے بے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کو اپنے محبوب ترین اور افضل ترین اعوام میں شمار فرمایا ہے، اور مسلمانوں کو ان دنوں میں عبادت، نوافل اور قربانی کے ذریعے اپنی روحانی ترقی اور قرب الہی کے حصول کی ترغیب دی ہے۔ یہ روزے، نمازیں، تسبیحات اور دعاؤں کے ذریعے اللہ کے نزدیک مقام بڑھانے کا عظیم موقع ہے۔ اس تحریر میں ہم ذوالحجہ کے مبارک 10 دنوں کی فضیلت، ان میں کرنے والے اعمال، روزہ، دعا، قربانی اور عید الاضحیٰ کے فوائد پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ایک ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک احسن ایام وہ 10 ہی دن ہیں۔ سورۃ الفجر آیات۔ یہ آیات ان 10 روز کے حق میں نازل ہوئیں جن میں حج اور قربانی کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔ ان اعوام میں نوافل اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت اور ذکر اللہ کا ثواب دیگر ایام کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ 2 روزہ بے فضیلت۔ سال کے کسی بھی دن روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں روزہ رکھنے میں ہے۔ روایت ہے، جو شخص ذوالحجہ کے دنوں میں استثنائی فرض روزہ کے علاوہ ایک دن بھی روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 برس کے روزوں کا ثواب لکھتے ہیں۔ مشق القدیر۔ اس کے ذریعے انسان اپنی حفاظت، نفس اور تقوی کا عملی اظہار کرتا ہے۔ 3 دعا و استغفار۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اس مہینے میں دعا مستجاب ہونے کی بشارت کا حوالہ دیا ہے، جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے۔ یہ عشر اللہ ہیں، ان میں دعا قبول ہوتی ہے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ابو داؤد۔ علاوہ ازیں ان دنوں میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے، استغفار کرنے اور تسبیح الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر میں کثرت سے مشغول رہنا افضل ہے۔ 4 ذکر و تسبیح۔ ذکر الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے محبوب ایام میں تسبیح و تقدیس کا زیادہ اہتمام کرو۔ جامع الواق۔ مسنون اذکار میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ العظیم پہلے 10 دنوں میں ہر نماز کے بعد اور رات کے مخصوص حصوں میں پڑھنا چاہیے۔ 5 قربانی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور قربان کرنا واجب۔ وہ افراد جن پر حج فرض نہ ہو، آسنت مکد جن پر حج فرض ہو ہے۔ حدیث میں ہے، قربانی مٹھ چھوٹیے کی وہ آسمان تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ ابو داؤد۔ قربانی کے احکام۔ اونٹ، گائے، بھینس، ابھیڑ بکری میں سے جانور کا انتخاب، مقاصد شرعی کی پاسداری، حلال ذبح کا اہتمام، 1/3 گوشت، غربا، دوست احباب اور گھر والوں میں تقسیم۔ 6 فضل عام عرف۔ روزہ اور دعا کے لحاظ سے عید قربان سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذوالحجہ عام عرف کی فضیلت ناقابل بیان ہے۔ روزہ عام عرف اللہ سے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسند احمد۔ اس دن کا روزہ مخصوص فضیلت کا حامل ہے۔ زائرین عرفات اور اہل مکہ میں مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں۔ 7 احرام اور حج کا رکن۔ حج کے افعال میں احرام کا لباس پہننا اور نیت بیان کرنا شامل ہے۔ یوم عرفہ کا وقوف حج کا اہم رکن ہے۔ یہاں مسلمان پیارے نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے رہ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ 8 شکر گزاری اور انعام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ایام بطور رحمت عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھ کر شکر گزاری کا اظہار کر ہر فرض نماز کے بعد حمد و ثنا کا اہتمام کریں۔ خاندان کے افراد اور دوستوں کو ان اعوام کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ 9 اجتماعی عبادات۔ مساجد میں تلاوت قرآن، دروس دینی اور خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے، آؤ جماعت کے ساتھ نماز، خطبہ اور نصیبہ کے ذریعے امت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ 10 نتائج و اثرات۔ ذوالحجہ کے ان ایام میں کی جانے والی عبادات جیمزالب ایمانی کو مضبوط کرتی ہیں، گناہوں سے توبہ و استغفار کا موقع ملتا ہے اور امت میں اخوت و محبت کا پیغام پھیلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام کے بعد بھی اپنے اسلام کو زندہ رکھیں اور نیکیوں کی تواتر کو ترجیح۔ خلاصہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولتے، آؤ روزہ، دعا، تسبیح اور قربانی کے ذریعے مسلمان اپنی روحانی ترقی اور تقوی حاصل کرتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ خاص قرب اور معافی کا ذریعہ ہے اور عید الاضحیٰ کی سنت عظیم موسیٰ بن ابراہیمی کو یاد دلاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام کے بعد بھی اپنی نیکیاں قائم رکھیں اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کی طلب میں مشغول رہیں۔ میں دخیل ذوالحجہ قمری تقویم کا 12واں مہینہ ہے، جس کے پہلے عشرہ یعنی پہلے 10 دن اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے محبوب ایام ان پہلے 10 دنوں میں غمزہ، نیک عمل،
انجام دے تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ بخاری۔ یہ ایام نہ صرف مکتب اسلام کی عظیم عبادات یعنی حج و قربانی کا مہینہ ہے، بلکہ ان میں روزے، تکبیرات اور دیگر نیک اعمال کی قبولیت بھی دیگر ایام سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ مضمون ذوالحجہ کے مبارک دنوں کی فضیلت، تاریخی پس منظر، اہم احادیث اور اعمال کے حوالے سے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ایک تاریخی پس منظر۔ ذوالحجہ کی فضیلت کا آغاز حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی عظیم قربانی سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم جاہلیت سے نکل کر توحید کی شمع روشن کرنے کی ذمہ داری دی۔ اس سفر میں اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے ان سے اپنے محبوب بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب کی۔ جب حضرت ابراہیم نے اطاعت کی تیاری کی، اللہ نے جانور فراہم کر کے ان کی قربانی قبول فرمائی۔ اس واقعے کی یاد میں حج اور قربانی کا حکم نازل ہوا اور ان کے آثار آج بھی مانے جاتے ہیں۔ 2 ذوالحجہ کے مبارک دن۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن حسب ذیل ہیں۔ 1 ذوالحجہ کا دن 1 ذوالحجہ، 2 ذوالحجہ، 3 ذوالحجہ، 4 ذوالحجہ، 5 ذوالحجہ، 6 ذوالحجہ، 7 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ یوم رویہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، 10 ذوالحجہ یوم النحر۔ ان میں سب سے افضل یوم عرفہ 9 ذوالحجہ ہے اور یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن بھی بے حد درجہ کی رحمتوں والا ہے۔ 3 احادیث اور آیات میں ذوالحجہ کی فضیلت۔ نبی کریم نے فرمایا، نہ کوئی ایسا عمل ہے اللہ کی نظر میں اللہ کے پہلے 10 عام ذوالحجہ سے زیادہ محبوب سوائے جہاد کے جو جان و مال کی قربانی کے ساتھ ہو۔ مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، الحجوا اے شیار میں لاؤمے اطف معنا فریزف ننوے الحجو فیلیا رفیسے اویلیا فاساوقے اویلیا جندے الفن الحجن اوے میا تفاعلاوام نخیر علمویا الیا اویت اویل ویلے الین واویف بنالین واولالف البکرت 197۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں اور ذوالحجہ میں نیک اعمال اور پرہیزگاری اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ 4 اعمال مستحسنہ۔ ذوالحجہ کے ایام میں چند اعمال بہت زیادہ ثواب کے حامل ہیں۔ 4 1 روز یوم عرفہ کا روزہ۔ نبی نے میم عرفہ کے روزے کو پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا۔ مسند احمد۔ پہلے 9 دنوں کے روزے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی کے ساتھ ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے۔ 4 2 تسبیح، تحمید و تکبیر، تکبیرات مولودہ۔ آج تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد کی تسبیح واجب ہی۔ بعد نماز فجر سے غروب تک تکبرن اعلیٰ و تحمید کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔ 4 3 صدقہ و خیرات۔ ان ایام میں دیا گیا صدقہ عام دنوں سے کئی گنا بڑھ جاتا۔ حج و قربانی کی ادام۔ 4 دعا اور استغفار۔ روز عرفہ کی دعا۔ الو اے آموے نن ایس علاوے ابن نون اے شیدا اے نوے وے اے ناتے الیا لا نلے نلویا اے ناتے الہدا السوے میدا الو ازن لما الدا اوے لما آولیدا اوے لما ایوانا لیا وافا والف اہدا۔ یہ دعا روز عرفہ کے دن اور عید کے دن بہت قبول ہوتی ہے۔ 5 عام قربانی۔ یوم النحر 10 ذوالحجہ کو قربانی کا دن کہتے ہیں۔ اس دن نبی نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے قربانی کا خون اور گوشت اس کے پاس تمہارے اچھے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلم۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی جانور کے قرب و قرب سے موافق سنت ہے۔ نصاب کے مالدار مسلمانوں پر قربانی فرض ہے۔ قربانی کا گوشت تقسیم: 1/3 گھر کے لیے، 1/3 رشتہ داروں اور دوستوں میں، 1/3 غریبوں میں۔ 6 اجمالی سفارشات۔ پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کریں، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ دن میں زیادہ سے زیادہ تسبیح و تکبیر اور تحمید پڑھیں۔ نوافل اور تراویح میں سورت مریم اور العادیات جیسی سورت پڑھیں۔ نماز تہجد اور قیام اللیل کے اہل ہو مستحب ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ سن کر لوگوں میں خوشی کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد۔ خاتمہ: ذوالحجہ کے برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے ہمیں ان مبارک دنوں میں دل کی خشوع اور دل کی سنجیدگی کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ایام میں اپنی رحمتوں سے بہراور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور قدرت عطا فرمائے کہ ہم آئندہ سال بھی حج ادا کر سکیں۔
تعارف اسلامی کیلنڈر میں ذوالحجہ کا مہینہ بے شمار برکات رحمتوں اور مغفرت کے دروازے کھولنے والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس ماہ کی خاص اہمیت بتاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اوے الفجر اوے لیال عشر میں فجر کی قسم کھاتا ہوں اور ان 10 راتوں کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ الفجر یاد یہ آیات ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں اور دنوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اللہ کے محبوب اعوام کہلاتے آوان مقدس ایام میں ہر نیکی کا ثواب ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے اور بندہ اپنی مرضی کے اعمال سے اللہ کے قرب و رحمت کا طلبگار بن سکتا ہے۔ اس تحریر میں ہم ذوالحجہ کے ان مبارک اعوام کی فضیلت، احکام اور مخصوص عبادات کا تفصیل سے ذکر کریں گے تاکہ ہر مسلمان ان ایام میں اپنی روحانی ترویج و تزکیہ کے لیے بہترین اقدامات کر سکی۔ ذوالحجہ کے چند عمومی نکات: ایک مہینہ ذوالحجہ 14واں مہینہ ہے اسلامی قمری سال کا، یہ مہینہ حج اور قربانی کا مہینہ بھی ہے۔ دو عشر الوداع بعض مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی پہلی 8 راتیں عشر الوداع کہلاتی ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ مہینہ مسلمانوں سے رخصت ہونے والا مہینہ فرمایا۔ 3 عید الاضحیٰ 10ویں روز یعنی 10 ذو الحجہ کو منائی جانے والی عید ہے، اسے عید الاضحیٰ یا عید القربین بھی کہتے ہیں۔ 4 حج کی ادائیگی ایک رکن اسلام حج اسی ذوالحجہ کے مخصوص ایام یعنی 8، 9، 10 ذو الحجہ کے دوران مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب اعوام ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ایک تشریح اور اہمیت: اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہیں 10 دن دیے ہیں، ان میں روزے رکھو، پہلے 3 روزے شوال کے بعد اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن میں، اور سب سے بہترین نیکی اللہ کے محبوب اعوام ذوالحجہ کے ان دنوں میں علم دین سیکھنا اور سکھانا ہے۔ الترمذی یہ حدیث ان دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، خاص طور پر تلاوت قرآن، نمازوں میں اہتمام، صدقہ و خیرات اور نفل روزوں میں لگن دو۔ نوافل اور تلاوت قرآن ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہر مسلمان کے لیے افضل ہے کہ تسبیح، تکبیر اور تحمید صبح و شام، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سب و صلو اللہ و بارک علی سیدنا محمد، مسلسل پڑھے۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کرے اور اس کی تفسیر معانی پر غور کرے۔ 3 سحری کے بعد نفل روزے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ کے محبوب ایام ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن روزے رکھنے کی توفیق مل جائے تو وہ گناہوں سے پردہ پوشی کا باعث ہوگا۔ ابن ماجہ اگرچہ یہ روزے فرض روزوں کی طرح سخت نہیں مگر نفلی روزوں کا ثواب بے حد ہے، خاص طور پر 9 ذوالحجہ کے روزہ یوم عرف کا ثواب وصف سے باہر ہے۔ یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کی فضلت: 1 گناہوں کی معافی، یوم عرفہ کو خداوند کریم سب سے زیادہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک جہنم کو آزاد کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مسلم 2 روزہ عرفاس روزہ کے ذریعہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا بھی وعدہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، رسول اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم سے پچھلے اور آئندہ سال کے گناہ معاف کر دیں؟ آپ نے فرمایا، روزہ عرفہ۔ مسلم 3 دعا و استغفار: عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندہ خدا اپنی حاجات، گناہوں کی معافی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرے۔ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ ایک روزن عید 10 ذو الحجہ کا دن عید الاضحیٰ ہے جس کی نماز میں شرکت واجب ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، عید کے دن غسل کرنا، بہترین خوشبو لگانا، اپنے بہترین کپڑے پہنا اور نماز کے میدان میں جانا سنت مقدہ ہے۔ بخاری 2 نمازن عید 2 رکعتوں پر مشتمل، ہر رکعت میں تکبیرات مقررہ ہیں، اول میں 7 اور داسری میں 5، امام کے بعد خطبہ۔ 3 قربانی کا ذبیحہ: مرد حضرات کے لیے قربانی کرنا واجب کفعی ہے، یعنی اگر کسی ایک اہل و عیال نے قربانی کر دی تو کفایت ہو جاتی ہے۔ قربان کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرا، چارے دان 1 سال سے کم عمر ہوا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ 4 تکبیرات: عید الاضحیٰ ممبر سے پہلے اور بعد میں تکبیرات جاری رکھنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر و للہ الحمد۔ باق کے دنیاوی و دینی فوائد: صدقات و خیرات: ذکر و صدقات ذوالحجہ میں دینا ثواب کو مزید بڑھاتا ہے اور اللہ کے نزدیک قربت کا باعث بنتا ہے۔ 2 آلت کے ساتھ افطار و ضیافت محبت و اخوت کی روح پھلتی ہے۔
جب گھر والوں اور عزیزوں کو دعوت دے کر کھانا پیش کیا جائے 3 حج بیت اللہ اگر کوئی حج بیت اللہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ان ایام میں دعا و تسبیح اور شکرگزاری کا عمل کثرت سے جاری رکھیں 4 منا فتن معاشرے کے غریب بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کی جائے تاکہ روحانی طور پر بھی اسما کی حسنات میں اضافہ ہو خلاصہ و سفارشات خصاص امال تلاوت قرآن نفل روزے دعا و استغفار صدقہ و خیرات احیالی العشر کے ذریعے اللہ کی رحمتیں طلب کریں 2 روحانی تزکیہ ان ایام کو فرصت عمل سمجھ کر زیادہ سے زیادہ گناہوں سے توبہ کریں اور نیکیاں جمع کریں 3 عید الاضحیٰ نماز عید میں شرکت قربانی تکبیرات اور اللہ کے احکام کی روشنی میں زندگی گزر 4 یوم عرفہ روزہ دعا اور استغفار کے ذریعے پچھلے و آئندہ سال کے گناہ کی معافی کا اہتمام کریں اللہ ہم سب کو ذوالحجہ کے مبارک دنوں میں اپنی رحمتوں سے بھر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے اللہ کے محبوب عوام میں عمل پیرا ہو کر دل کو نور دیں اور اللہ کے قرب کے لائق بنیں